الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاعراف آیت نمبر 107 سے 114 یہ آج کا ہمارا سبق ہے. کل کے سبق میں گزرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا. فرعون کو آپ علیہ السلام نے دعوت دی اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت سے متعلق. انہوں نے انکار کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نشانیاں دکھانے کی بات کی ہے کہ میرے پاس نشانیاں ہیں. تو فرعون نے کہا بھائی اگر آپ کے پاس نشانیاں ہیں تو فأتی بہا ان کنت من الصادقین، تو لے آئے اس کو اگر آپ سچے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دو نشانیاں بتائی، دو معجزات دکھائے جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے. ایک معجزہ تھا عصا کا اور دوسرا معجزہ تھا ید بیضاء کا. عصا لاٹھی کو کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لاٹھی دی تھی اور جب آپ اس کو زمین پہ پھینکتے تو وہ سام بن جاتا، اژدہا بن جاتا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے نشانی مانگی تو آپ علیہ السلام نے وہ لاٹھی پھینک دی. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ، اذا اچانک، ناگاہ. یہ اذا مفاجاتیہ ہے، یعنی اچانک کے معنی میں آتا ہے کہ اچانک ہی وہ ثعبان حیۃ عظیمۃ، ایک بہت بڑا سانپ جس کو ہم اژدہا کہتے ہیں. اور یہ تھا بھی مذکر سانپ، مبین اور واضح، کھلا ڈلا، کوئی نظر بندی نہیں تھی. معجزے میں اور نظر بندی میں اور سحر میں زمین و آسمان کا فرق ہے. معجزہ نبی سے ہوتا ہے اور سحر اور یہ ساری چیزیں غیر نبی سے ہوتے ہیں. اور غیر نبی میں بھی وہ آدمی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بردار نہیں ہوتا، اچھا آدمی نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ جو معجزہ ہوتا ہے جو دکھائی دیتا ہے حقیقت میں بھی وہ چیز وہی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ جو نا آنکھوں سے دکھائی کچھ دے رہا ہوتا ہے اور حقیقت میں یہ جو نظر بندیاں ہوتی ہے یہ ساری یا سحر، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بس سامنے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے. تو اسی لیے ثعبان ہے. اور آگے فرمایا مبین. وَنَزَعَ يَدَهُ، اور جب نکالا انہوں نے اپنا ہاتھ، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ، پس وہ تھا جنا سفید، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے. گویا کہ صاف ستھرا دکھائی دے رہا تھا کہ بھئی یہ ہاتھ بالکل کیا ہو گیا، چمکتا ہوا نورانی اور سفید ہو گیا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو معجزات دکھائے. اور اس زمانے میں چونکہ ایک تو یہ جو ثعبان ہے نا سانپ، مصریوں کے ہاں سانپ جیسے کہ گائے کی پرستش ہوتی تھی، اسی طرح سانپ کی بھی پرستش کرتے تھے. آج بھی ہندوستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بت وہ سانپوں کی شکل کے جو نا انہوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. شیش ناگ کہتے ہیں، پتہ نہیں کون سا ناگ، اس طرح کے بت. تو اللہ تبارک و تعالی نے دکھایا بھی ان کو وہ. اور سحر اس زمانے کا بہت بڑا، یعنی علم بہت سارے لوگوں کے پاس سحر کا، کہانت کا. تو ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزہ بھی ایسا ہی عطا فرمایا کہ جنا لوگوں میں اس علم کی شہرت ہو اور لوگوں میں وہ علم سب سے زیادہ ہو. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دونوں جو معجزات تھی اس کا تعلق ظاہری نقشے میں سحر کے ساتھ ہے کہ وہ جو ہے نا پھینکتے تھے تو سانپ چھوٹے چھوٹے بن جاتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لاٹھی دی جو سانپ چھوٹا نہیں بلکہ اژدہا بن جاتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا دورہ تھا
اور لوگ بڑے بڑے طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ معجزات دیے کہ مادرزاد جو ہے نا نابینے کو، اندھے کو اگر آپ ہاتھ پیر لیتے تھے وہ بینا ہو جاتا تھا۔ حالانکہ یہ وہ بیماری ہے جس کو آج تک طب کی دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اسی طرح برس کی بیماری ہے، اور برس کی بیماری کی کبھی آج تک طب کے باب میں کوئی علاج نہیں آیا کہ بھئی اگر کسی کا جو ہے نا وہ سفید ہو جائے اور پھر کوئی ڈاکٹر ایسا ہو کہ اس کو دوبارہ جو ہے نا کیا کر دے، رنگ اس کا اپنا دوبارہ چینج کر دے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برس کے بیمار پر آپ ہاتھ پیر دیتے تھے، سیدھا سادہ بالکل جیسے پہلے ہوتا تھا اس طرح کا بن جاتا تھا۔ یہ معجزات اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن کی صورت میں دیا ہے۔ اور قرآن کی صورت میں جو معجزہ، آپ کے زمانے میں شعر و شاعری کا دور تھا، فصاحت و بلاغت کا دورہ تھا، ہر بندہ جو ہے نا اتنا فصیح اشعار جو ہے نا فی البدی 100 1000 2000 اشعار پڑھتے تھے، اور جو ہے نا ان کے حافظے اتنے اچھے اس زمانے کے تھے کہ جو ہے نا لوگوں کو انساب اپنے باپ دادا کی نسبیں یاد ہوتی تھی۔ باپ دادا کی نسبیں تو جو ہے نا اتنی بڑی بات نہیں ہے، اپنے گھوڑوں کی نسبیں تک ان کو یاد ہوتی تھی کہ میرے اس گھوڑے کے باپ کا نام، اور پھر اس کے باپ کا، اور پھر اس کے باپ کا، اسی طرح گھوڑوں کی نسبیں تک۔ تو جناب فصاحت و بلاغت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کلام دیا معجزے کی صورت میں کہ فصاحت و بلاغت کے بالکل اعلیٰ معیار پر ہے، اور اس کا مقابلہ سارا عرب نہیں کر سکے۔ چنانچہ ایک بہت بڑا شاعر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب وہ آئے ہیں اس نے، اور لوگ اس کو اتھارٹی بھی مانتے تھے، اس نے کہا بھئی کہاں ہے وہ بندہ کہ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کہتے تھے جنون ہو گیا، کوئی ذہنی مسئلہ ہو گیا، تو انہوں نے کہا میں اس کا علاج کروں۔ جب وہ گئے ہیں تو وہاں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی، جب قرآن کریم کے چند آیات اس نے سنے ہیں تو انہوں نے کہا یہ جو کلمات ہے یہ تو سمندر کی گہرائیوں جتنی اس میں کیا ہے، فصاحت و بلاغت ہے، اور یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، یہ جو ہے نا رب کا کلام اور اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی صورت میں، اور یہ زندہ معجزہ ہے اور قیامت تک رہنے والا۔ باقی جتنے بھی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے معجزات تھے وقت کے ساتھ تھے، اور وہ جب ختم ہو گئے تو ختم، لیکن یہ قرآن ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک رہنے والا معجزہ ہے، اور یہ صرف قیامت تک نہیں ہوگا بلکہ جو ہے نا جنت میں بھی قرآن کریم کی تلاوت، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے نا لوگ کہیں گے کہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت سنا دے، تو یہ قیامت میں بھی یعنی قرآن کریم کی تلاوت ہوگی۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ، پس باقی جو واقعہ ہے وہ سب حضرات نے پڑھا ہے، ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فَأَلْقَى، پس پھینکا، ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، عصاہ اپنی عصا اور لاٹھی، فَإِذَا، پس، ناگاہ، اچانک، ہیا، وہ، ثعبان، اژدہا، بڑا سانپ بن گیا، مبین، کھلا، واضح نظر آ رہا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کا جو نچلا والا جبڑا جب اس نے منہ کھولا تو فرعون کے نچلے والے جو محل تھا اس کے نچلے حصے پہ، اور دوسرا والا جبڑا اس کے محل کے اوپر والے حصے پہ، گویا کہ پورا محل اس کے منہ میں جو ہے نا آ گیا تھا، اور یہ سارے بھاگ گئے کہ بھئی یہ تو جو ہے نا عجیب چیز آ گئی ہے۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور نزع، نکالا، ہوا وہی حضرت موسیٰ، یدہ، اپنا ہاتھ، فَإِذَا، پس، اذا، ناگاہ، اچانک، ہیا، اب دیکھو یہ ید مؤنث ہے، ہاں یہ بھی مؤنث ہے، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءٌ،
اب یہ بیضا سفید، یہ ابیض کا مؤنث ہے، یہ بیضا یہ ابیض کا مؤنث ہے، للناظرین دیکھنے والوں کے لیے۔ قال الملأ من قوم فرعون، قال کہا سرداران قوم فرعون سے، یعنی بعض سرداروں نے قوم فرعون سے کہا ان ھذا بے شک یہ لساحر، لا یقینا ساحر ساحر مبین ماہر کھلا ڈلا، یہ تو کوئی جادوگر لگتا ہے کھلا، اور اس نے تو جادو کیا ہے کہ یہ لاٹھی پھینکی ہے، کیونکہ اس زمانے میں جادو کا دورہ تھا، تو وہ یہ سمجھے کہ بھائی یہ کیا ہے جادو۔ ان کے ذہن میں یعنی معجزے کا تصور نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس طرح کر سکتے ہیں۔ یریدو، اور یہ جادو کر کے چاہتا کیا ہے، یریدو چاہتا ہے، ہوا وہی حضرت موسیٰ ان یخرجکم یہ کہ یخرج نکالے وہ کھم تمہیں من ارضکم تمہاری سرزمین سے، تمہارے ملک سے، من ارضکم تمہارے ملک سے، فماذا پس کیا تأمرون تم حکم دیتے ہو، بھائی تمہارا مشورہ کیا ہے، اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے، اس کے اس علم کا جواب کیسے دیا جائے۔ قالو کہنے لگے ارجی مہلت دے، روک دے، ہی اس کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ ہی ضمیر ہے، ویسے ہے ارجی ہی لیکن اس کو جو ہے نا ساکن کیا گیا، وَأَخَاهُ اور اس کے بھائی کو، اس کے بھائی اور ہارون کو، ابھی کچھ نہ کہے ان کو، بس ان کو یہاں ان کو مہلت دے، بس ڈیل دے دے۔ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ اور بھیجے، فی المدائن مدائن یہ مدینتن کی جمع ہے، مدائن یہ کس کی جمع ہے، مدینتن کی، اور مدینہ کہتے ہیں شہر کو، مدینہ کے دو معنی ہیں، ایک شہر تو اس صورت میں یہ کامن ہوگا، اور مدینہ جو خاص شہر ہے پھر اس صورت میں یہ کیا ہوگا، پراپر ناؤن ہوگا۔ فی المدائن شہروں میں، حاشرین حاشر اسم فاعل کا، حشر کے معنی ہے جمع کرنا، حاشر کا مطلب ہے جمع کرنے والے، جمع کرنے والوں کو بھیجو، جمع کرنے والے کو۔ وَأَرْسِلْ آپ دے دو، کارندے بھیجو اپنے کہ بھائی بڑے بڑے جادوگر کیا کر لے، جمع کر لے، اور جمع کرنے والوں کو بھیجو فی المدائن شہروں میں، کس مقصد کے لیے، یأتوک یأتو بی وہ ادھر بے، اس لیے ترجمہ میں کروں گا لانے کے ساتھ، آنے کے ساتھ نہیں کروں گا، یأتوک لائے وہ، کا آپ کے پاس، کل ساحر ہر ساحر علیم ماہر کو، علم جاننے والا، ہر جنا ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لے آیا۔ اب اس کا مقابلہ ماہر جادوگروں کے ساتھ کریں گے۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ اور آئے، السَّحَرَةُ یہ ساحر کی جمع ہے، یہ ساحرون کی جمع ہے، ساحرون ساحران ساحرین ساحرون ساحرین سحرتن، الف لام ہے اس لیے تنوین گر گیا، السحرۃ اور آئے ساحر جمع، فرعون فرعون کے،
قالو کہنے لگے. اب دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جتنا بھی کیا وہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا, اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہے ہیں, اس لیے ان کو اجرت اور ان کو اپنا بدلہ کس سے چاہیے؟ اللہ سے. ساحر آئے تو سب سے پہلے انہوں نے کس چیز کا مطالبہ کیا؟ ان لنا لاجرا, کہ بے شک ہوگا ہمارے لیے بدلہ, ان کننا, اگر ہم ہو, الغالبین, غلبہ پانے والوں میں سے. قالا, تو فرعون نے کہا نعم, بدلہ تو ہوگا ہی ہوگا, اجرت تو ہوگی ہوگی. وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, بلکہ تم اب یقیناً کس میں سے ہوں گے؟ مقربین میں سے ہوں گے, اور میرے قریبی لوگوں میں سے تمہارا شمار ہوگا. لیکن بس اب آپ نے ایک کام کرنا ہے, اور وہ ایک کام یہ ہے کہ میری سلطنت کو, میری کرسی کو اس بندے سے خطرہ ہے, میری کرسی کو بچانا ہے. اب کرسی کو بچانے کے لیے یہ اس زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ پیسے ادھر بھی دے دو, ادھر بھی دے دو, ادھر بھی دے دو سارے لوگوں کو, اور اپنی کرسی کیا کر دو؟ بچا دو. اب دیکھو یہ کرسی کو بچانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ پیسے تو ملے گی ہی ملیں گے, ساتھ میں ایک آدھ وزارت بھی مل جائے گی. وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. قَالُوا إِنَّ لَنَا, کہنے لگے بے شک, لنا ہمارے لیے, لَأَجْرًا, یہ لام تاکید کے لیے, اجرت ہوگی, ان کننا, اگر, کننا ہم, ہو, یہ نحنو بھی کننا بھی دونوں اس کے اندر ہے, الغالبین غالب ہونے والے. قال, کہا فرعون نے, نعم, جی ہاں, وَإِنَّكُمْ, اور بے شک تم, لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, یقیناً کس میں سے ہوں گے؟ مقربین میں سے. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ, پس پھینکا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو یا اپنی لاٹھی. فَإِذَا هُوَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ, پس ہو گیا وہ اژدہا کھلا واضح. وَنَزَعَ يَدَهُ, اور نکالا اپنا ہاتھ. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ, پس وہ ناگاہ وہ سفید دکھائی دینے لگا دیکھنے والوں کے لیے. قال الملأ من قوم فرعون, فرعون کے قوم کے سرداروں میں سے سردار نے کہا, ان هذا لساحر مبین, کہ یہ تو یقیناً کھلا جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم, یہ چاہتا ہے کہ نکالے تمہیں تمہاری زمین سے. فماذا تأمرون, گویا کہ ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ کوئی ایسا بھی اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے کہ جو دنیا میں کوئی کام کرتا ہو اور اس کو دنیا کا کوئی مقصد نہ ہو. یہ اس لیے کہتے ہیں یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون, پس آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ قالوا ارجه واخاه, کہنے لگے کہ اس کو مہلت دے دو, روکے رکھو, واخاه, اور اس کے بھائی کو, وارسل فی المدائن حاشرین, اور بھیجے شہروں کی طرف اپنے کارندے جمع کرنے والے. یاتوک, کہ وہ لائے آپ کے پاس, بکل ساحر علیم, ماہر ساحر, ہر ماہر ساحر کو. وجاء السحرۃ فرعون, اور آئے ساحر فرعون کے. قالوا, کہنے لگے, ان لنا لاجرا, کہ ہوگا ہمارے لیے اجرت, ان کننا نحن الغالبین, اگر ہم ہو جائے غلبہ پانے والے. قال نعم, کہاں کیوں نہیں. وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, بلکہ تم مقربین میں سے بھی ہو جاؤ گے. سحر ہے, کہانت ہے, معجزہ ہے, استرحاز ہے, یہ جو ہے نا ساری چیزیں ہیں. انشاءاللہ میں کل کے سبق میں یہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا. کرامت ہے, یہ ساری چیزیں کہ ان کی ڈیفینیشن کیا ہے اور ان میں فرق کیا ہے. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.